کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے۔ بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرجیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پھر وہ کرجیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے یہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کا آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں، اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے۔ پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں، اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کڈنیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، زندگی کو پرسکون اور بے سکون تم خود ہی بناتے ہو۔ تم وقت کے ساتھ نہیں چلتے، بلکہ جہاں جو حادثہ روک دیتے ہیں تمام عمر ٹھہرے رہتے ہو۔ تمہارے آس پاس کتنی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، اور تم ایک محرومی کے لیے ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تم سوچتے ہو دعا مانگنا چھوڑ دینا یقین اور صبر ہے، مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ یقین تو وہ ہے جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ صبر تو وہ ہے کہ دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم نہیں کر سکتے انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہو۔ ہاں دعا ضرور مانگو، مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کی بے ادبی مت کرو۔ یہ کہہ کر دعائیں کرو اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔
اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے۔ پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اسے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو یکجا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور پھر جب تم اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تب وہ تمہیں ان سے نواز دیتا ہے۔ بس پھر تم ہوتے ہو، اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔ دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہیں، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں، اور وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو آشنا کرتا ہے۔ اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنے آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے۔ تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تمہارے دکھ درد تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح در ان سجدوں اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں، اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہیں۔ تم جب جب اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تب تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے۔ اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سا انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، پھر خود سے ہی گمان کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا اب بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بدل نہیں سکتا۔ حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ تو پھر ڈر کے ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا۔ حالات کتنے ہی کیوں نہ مشکل ہو جائیں، تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔
کیونکہ اس کا ایک پن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے۔ اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پہ بھی قادر ہے۔ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، تمہارا نصیب بھی نہیں۔